السلام علیکم، ہم سب نیوز میں خوش آمدید۔ شامل کریں گے اب تک کی اہم خبریں۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں نواز شریف کے معاملے میں انصاف ہوتا نظر نہیں آتا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، جس کے بعد اگلے عام انتخابات وقت پر 60 دن میں ہی ہوں گے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اب قبل از وقت انتخابات کا وقت گزر گیا۔ سینٹ انتخابات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چاہتے ہیں کہ بہتر شخص چیئرمین سینٹ بنے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے خلاف کیس میں انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا اور جس فیصلے سے ملک کو نقصان ہو وہ سازش ہوتی ہے۔ ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ اگر عدالت نے نواز شریف کو جیل بھیجا تو اس پر قانون کے مطابق عمل درآمد ہوگا۔ نواز شریف پہلے بھی جیل کاٹ چکے ہیں۔ نواز شریف کے نام کو ECL میں ڈالنے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ جس کو تمام اراکین پارٹی قائد مانتے ہوں وہ ملک سے نہیں بھاگیں گے، اس لیے نام ECL میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وزیر اعظم نے سابق صدر پرویز مشرف کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عدالت سو موٹو لے کر احکامات جاری کرے، کیونکہ وہ عدالت سے حکم لے کر باہر گئے تھے اور وہ عمل اپنی جگہ پر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کہتا ہوں کہ انصاف سب کو ملنا چاہیے، جس طرح ایک شخص سے نمٹ رہے ہیں اسی طرح دیگر کے ساتھ بھی کریں۔ نیب کا کوئی ایسا مقدمہ دکھا دیں جس کی ہفتے میں 2 مرتبہ سماعت ہوئی ہو۔ نیب کے قانون کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ ملک اور خاص طور پر سیاسی جماعتوں کی بدقسمتی ہے کہ وہ اس کالے قانون کو ختم نہیں کر سکے، کیونکہ یہ ایک آمر کا چند دنوں میں بنایا گیا قانون تھا اور میری نظر میں پہلے دن ہی ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے نیب قانون کے بارے میں کہا کہ یہ انصاف کے بنیادی تقاضوں کے خلاف ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ احتساب کے نئے قانون پر پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف تینوں نے مل کر مسودہ تیار کیا تھا، لیکن دونوں جماعتیں پیچھے ہٹ گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ابھی یہ آگے ہیں، انہیں نمٹنے دیں۔ پرویز مشرف کے حوالے سے وضاحت کرتے ہوئے مشرف کا نام عدالت نے باہر نکال دیا تھا، اس لیے عدالت پوچھ سکتی ہے کہ ان کا علاج ہوا اور عدالت میں آنے کے لیے ٹھیک ہیں۔ ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی ان کی واپسی کے لیے حکم دے سکتے ہیں۔ علی صدیقی کی سفیر تعیناتی میرٹ پر ہوئی۔ وزیر اعظم نے علی جہانگیر صدیقی کو امریکہ میں سفیر تعینات کرنے کے حوالے سے کہا کہ امریکہ میں اس وقت جو حالات ہیں جس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایک نئے طریقے سے سفارتکاری کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم نے 2 مہینے تک جائزہ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اعزاز صاحب نے بہت محنت کے ساتھ کام کیا اور ان کا دورانیہ مکمل ہونے کے بعد نیا سفیر لانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے شخص کو منتخب کرنا تھا جو ہمارا پیغام وہاں پہنچا سکے، کیونکہ وہاں منفرد حالات ہیں، کوئی عام حالات نہیں۔ وزیر اعظم نے امریکہ میں نئے سفیر کی تعیناتی پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب روایتی سفارتکاری شاید وہاں کام نہ کرے، اس لیے ہم نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جس کے پاس تعلیم کے ساتھ دنیا اور سیاسی تجربہ بھی ہو، اس لیے امید ہے کہ علی جہانگیر صدیقی اچھا کام کریں گے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ علی جہانگیر میرا کوئی کاروباری حصہ دار نہیں ہے اور میں نے کسی رشتہ دار یا دوست کو کوئی منصب نہیں دیا، کیونکہ مجھے اختیارات دیے گئے ہیں تو اس لیے کہ جس کو میں اس کا اہل سمجھتا ہوں اس کا فیصلہ کر دیتا ہوں، اور میری نظر میں ان مخصوص حالات میں علی اچھا کام کریں گے۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں شامل ہونے کے حوالے سے سوال پر ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا فورم ہے جس کا پاکستان رکن نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنا کام کیا تھا اور اب اقوام متحدہ کی ہدایات کے مطابق کام کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ FATF میں ہمارے خلاف منظم پروپیگنڈا کیا گیا، تاہم جو موقع ملا ہے اس میں بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ وزیر اعظم نے جماعت الدعویٰ اور ملی مسلم لیگ کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال پر کہا کہ عدالت کی جانب سے ملی مسلم لیگ کے حوالے سے کیے گئے فیصلے پر الیکشن کمیشن کام کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے حکومت سے گائیڈ لائنز مانگی تو پھر ضرور دیں گے، وہ واضح ہیں، جس کے بعد فیصلہ تو ECP کو کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر حافظ سعید پر کوئی الزامات اور ثبوت ہیں تو ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، یہی حکومت کی شروع دن سے پالیسی ہے۔ پاک فوج کی سعودی عرب میں تعیناتی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ کوئی فوجی تعینات کیے گئے ہیں، کیونکہ پاکستانی فوجی پہلے سے وہاں موجود ہیں۔ ہاں، تعداد میں کچھ اضافہ ضرور ہوا ہے، لیکن اسمبلی کی قراردادوں کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی، یہ قراردادیں ہماری حکومت کی ہیں۔ آرمی چیف کا مشرقی سرحد پر پنو عاقل میں آپریشن ایریاز کا دورہ۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے مشرقی سرحد پر پنو عاقل ڈویژن میں آپریشن ایریاز کا دورہ کیا ہے۔ اس موقع پر قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید احمد شاہ، کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل شاہد بیگ مرزا، GOC پنو عاقل ڈویژن میجر جنرل ظفر اللہ خان اور دیگر سول اور عسکری حکام موجود تھے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق انہیں فوجی جوانوں کی آپریشنل تیاریوں کے بارے میں بریف کیا گیا۔ انہوں نے فوجی جوانوں کی آپریشنل تیاری اور بلند حوصلے کو سراہا۔ پاک بحریہ کا اینٹی شپ میزائل کا کامیاب تجربہ۔ پاک بحریہ نے ساحلی علاقے میں ایک تربیتی مشق کے دوران سطح زمین سے فائر کیے گئے اینٹی شپ میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ سطح زمین سے فائر کیے گئے اینٹی شپ میزائل نے سمندر میں موجود اپنے ہدف کو پوری کامیابی سے نشانہ بنایا۔
इस मौके पर वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल कलीम शौकत और सीनियर नेवी अफसरान मौजूद थे। वाइस नेवल चीफ ने मिसाइल फायरिंग के कामयाब तजर्बे में हिस्सा लेने वाले तमाम अफसरों और जवानों बिलखुसूस मिसाइल यूनिट के अमले की तारीफ की, जिनकी अनथक मेहनत और अज़्म मुसम्मम की बदौलत ये तजर्बा कामयाबी से हमकिनार हुआ। एडमिरल कलीम शौकत ने शुरका से खिताब करते हुए बहरे हिंद में सिक्योरिटी के तब्दील होते माहौल और इस हवाले से पाक बहरिया को दरपेश चैलेंजेस पर रोशनी डाली और कहा कि पाकिस्तान नेवी इलाकाई अमन सलामती के हवाले से समंदरी हदूद में दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। नैब ने खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी हुक्काम के खिलाफ करप्शन तहकीकात की मंजूरी दे दी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। पेशावर में नैब खैबर पख्तूनख्वा के रीजनल बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए तहकीकात की मंजूरी दे दी गई। नैब ने डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज फाटा के अफसरान और एहलकारों के खिलाफ बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की तहकीकात का हुक्म दिया। मुल्जिमान पर ओलिव फैसिलिटेटिव की मद में करोड़ों रुपए की खुर्दबुर्द का इल्जाम है। नैब रीजनल बोर्ड ने कंटोनमेंट बोर्ड पेशावर के सीनियर इंजीनियर के खिलाफ भी आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जाम में तहकीकात की मंजूरी दे दी। मुल्जिम पर पाकिस्तान और बैरून मुल्क गैर कानूनी असासों से खरीदी गई रिहायशी जायदादों की मिल्कियत का इल्जाम भी आयद है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने महकमा माल मालाकंड के अफसरान और एहलकारों के खिलाफ भी करप्शन और इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की तहकीकात का हुक्म दिया। नैब रीजनल बोर्ड में फाटा सेक्रेटेरिएट के मुलाजिमीन के खिलाफ भी बदउनवानी और फंड्स में खुर्द-बुर्द की तहकीकात करने का फैसला किया गया। दारुल उलूम नईमिया में एक तकरीब के दौरान नवाज शरीफ खिताब के लिए स्टेज पर आए तो एक शख्स ने उन पर जूता दे मारा। दारुल उलूम नईमा की इंतजामिया ने जूता फेंकने वाले शख्स को पकड़ लिया और बाद अज़ां सिक्योरिटी इदारों ने मज़कूरा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। जब नवाज शरीफ मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी की बरसी से मुतालिक दारुल उलूम नईमा में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करने स्टेज पर आए तो एक शख्स ने जूता दे मारा, ताहम जूता उनके कंधे और बाएं कान को छू कर पीछे जा गिरा। जूता लगने के चंद सेकंड्स तक वाक़े पर नवाज शरीफ हक्का बक्का रह गए। दूसरी जानिब तकरीब में मौजूद लोगों ने जूता फेंकने वाले शख्स पर तशद्दुद किया। वाक़े के बाद नवाज शरीफ ने तकरीब से मुख्तसर खिताब किया और वापस चले गए। वाक़े की मंजर आम पर आने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि जूता फेंकने के बाद उस शख्स ने नारा लगाते हुए दोनों हाथ हवा में बुलंद किए, ताहम इतराफ में मौजूद शहरियों ने उसे पकड़ लिया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर ख़ारिजा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पर एक तकरीब के दौरान एक शख्स ने स्याही फेंक दी थी। इस वाक़े की तमाम सियासतदानों ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर जूता फेंकने के वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा है कि ऐसे वाक़यात हमारी अखलाकियात का हिस्सा नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि ऐसे अमल में तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन मुलव्विस नहीं। पीटीआई चेयरमैन का कहना था कि स्याही या जूता फेंकना कोई मुहज़्ज़ब तरीका नहीं। पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना था कि नवाज शरीफ पर जूता फेंकना गैर सियासी रवैया है। उन्होंने कहा कि उनके मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के साथ सियासी इख्तिलाफात जरूर हैं, ताहम इस तरह की हरकतों की रोकथाम जरूरी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा का कहना था कि ख्वाजा आसिफ पर स्याही फेंकने का अमल और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पर जूता फेंकने के अमल में शिद्दत पसंद अनासिर मुलव्विस हैं। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने नवाज शरीफ पर जूता फेंकने के वाक़े को गैर सियासी अमल करार दिया। शेख रशीद अहमद का कहना था कि इस वाक़े से नवाज शरीफ की बेइज्जती हुई है, ताहम वो इस हरकत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने नवाज शरीफ पर जूता फेंकने के मामले पर रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि इस वाक़े की जितने भी मज़म्मत की जाए कम है और तमाम जमातों को इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारा सियासी बयानिया क्या बन गया है और हमारा इजहार ख्याल क्या हो गया है, इस बारे में हमें सोचने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि अगर इस तरह के वाक़यात होते रहेंगे तो फिर अवामी नुमाइंदे अपनी सिक्योरिटी हिसार को बढ़ा देंगे। इस तरह वो अवाम से घुलने मिलने से महरूम हो जाएंगे, जिसके बाद फिर मीडिया और अवाम ही कहेंगे कि लीडर अवाम से दूर हो गए हैं। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रुकन फैसल सब्जवारी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक ट्वीट में वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा है कि हर सियासी जमात और उसके रहनुमा के मुखालिफिन होते हैं, ताहम ये अफसोसनाक हरकतें तसादुम और फिर तशद्दुद को भी फ़रोग़ दे सकती हैं। नवाज शरीफ पर होने वाले जूते के हमले पर सेनेटर शेरी रहमान ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में अफसोस का इजहार किया। शर्मिला फारूकी ने अपने ट्विटर पैगाम में वाक़े की मज़म्मत करते हुए कहा कि जो सियासी हरीफ आज हंस रहे हैं, कल वो भी जूता क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहमान मलिक ने अपने ट्विटर पैगाम में वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी से मुतालिबा किया है कि जूता फेंकने वाले मुल्जिम को मिसाली सजा दी जाए। जामिया नईमिया के मोहतमिम कहते हैं नवाज शरीफ पर जूता फेंकना ताल्लुकात खत्म कराने की मज़मूम कोशिश है। जामिया नईमिया में नवाज शरीफ को जूता मारने के वाक़े के बाद अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी के ज़ेर सदारत 20 से ज़ायद उलमाए कराम का इजलास हुआ। इजलास के बाद जारी करदा एलामिये में नवाज शरीफ को जूता मारने की शदीद मज़म्मत की गई।
اعلامیے میں کہا گیا کہ عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کا تحفظ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ راجہ ظفر الحق کی رپورٹ کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے جامعہ نعیمیہ کے محتمم ڈاکٹر راغب نعیمی کا کہنا تھا کہ جامعہ نعیمیہ کی تقریب میں نواز شریف پر جوتے سے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ واقعے کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں اور اس واقعے کے درپردہ عناصر کو منظر عام پر لایا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں واقعے سے اتنا ہی دکھ اور تکلیف پہنچی ہے جتنی نواز شریف یا ان کے خاندان والوں کو ہوئی، بلکہ ہمارے درد کی شدت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ بدمزگی کی نظر ہونے والی تقریب کے ہم میزبان تھے اور نواز شریف ہمارے معزز مہمان تھے۔ ڈاکٹر راغب نعیمی نے کہا کہ نواز شریف اور ان کے خاندان کے ساتھ ہمارے 70 سالہ پرانے تعلقات ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کی حرکات سے یہ تعلقات خراب یا ختم ہو جائیں گے تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ ماضی میں جامعہ نعیمیہ میں ہونے والے خودکش حملے میں میرے والد اور ان کے 4 ساتھی شہید ہوئے تھے اور آج کا واقعہ بھی کسی طور کم نہیں۔ اس طرح کے مذموم واقعات ہمیں اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ جامعہ نعیمیہ مستقبل میں بھی دہشت گردی، شدت پسندی اور فرقہ واریت سے پاک اور پرامن اور جمہوری پاکستان کے حصول کے لیے کوشاں رہے گی۔ پی ٹی آئی کا چیئرمین سینیٹ کے لیے صادق سنجرانی اور ڈپٹی کے لیے پی پی امیدوار کی حمایت کا فیصلہ۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو نے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سے بنی گالہ میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران صادق سنجرانی کی متفقہ طور پر چیئرمین سینیٹ نامزدگی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور بلوچستان کے معزز سینیٹرز کی آمد پر ان کا شکر گزار ہوں۔ وعدے کے مطابق پیپلز پارٹی کے ڈپٹی چیئرمین کی حمایت کریں گے۔ ذرائع کے مطابق صادق سنجرانی کا پیپلز پارٹی سے دیرینہ تعلق ہے اور وہ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے دور میں چیف کوارڈینیٹر پی ایم ہاؤس شکایات سیل رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف وزیر اعلیٰ بلوچستان سے کیے گئے وعدے پوری طرح نبھائے گی۔ یکسوئی کے ساتھ پاکستان کے مستقبل کی تعمیر کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ بلوچستان کے عوام کا احساس محرومی مٹانے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے، جبکہ پارلیمان اور جمہوریت کی ساکھ بچانے کے لیے شریف خاندان کا مقابلہ ضروری ہے۔ اس سے قبل وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کے وفد کے ہمراہ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران عمران خان نے کہا کہ چیئرمین سینیٹ کی سیٹ پر بلوچستان کا حق بنتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ فاٹا سے ہو، کیونکہ بلوچستان اور فاٹا کو اہم عہدے دینے سے احساس محرومی کم ہوگا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کا کہنا تھا کہ میں اور بلوچستان سے نو منتخب آزاد سینیٹرز عمران خان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بلوچستان کا حق تسلیم کر کے تحریک انصاف نے اچھی روایت قائم کی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ پیپلز پارٹی ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کے لیے اپنے امیدوار نامزد کرے، ہم حمایت کریں گے۔ عمران خان کے فیصلے سے وفاق پاکستان مضبوط ہوگا۔ پہلی مرتبہ بلوچستان کو کلیدی مقام دینے پر عمران خان خصوصی شکریہ کے مستحق ہیں۔ غیر ملکی اثاثوں پر پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے درمیان لفظی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ قومی احتساب بیورو کی جانب سے دائر ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ریفرنس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں پرانے مالی دستاویزات سامنے آنے پر مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے درمیان لفظی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ خیال رہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے دستاویزات اسلام آباد کی احتساب عدالت میں مذکورہ ریفرنس کے سلسلے میں کیس کے اہم ترین گواہ واجد ضیاء کے پیش ہونے کے بعد شائع کی گئیں۔ واجد ضیاء سپریم کورٹ کی ہدایت پر شریف خاندان کے خلاف پاناما پیپرز کیس کی تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ تھے، جنہوں نے گزشتہ برس 10 جولائی کو اپنی رپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی تھی، جس کی بنیاد پر عدالت عظمیٰ نے نواز شریف کو وزارت عظمیٰ سے نااہل قرار دے دیا تھا، جبکہ نیب کو نواز شریف، مریم نواز، حسن نواز، حسین نواز، کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر اور سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف مزید تحقیقات کے لیے ریفرنس دائر کیا تھا۔ عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر برطانیہ کے ورجن آئی لینڈ کی فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی کے دستاویزات شائع کیے تھے، جو جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ کے ساتھ عدالت میں جمع کرائے تھے۔ چیئرمین تحریک انصاف کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں لکھا کہ برطانیہ کے ورجن آئی لینڈ کی تحقیقاتی ادارے کی جانب سے جاری ہونے والی دستاویزات سے ثابت ہوتا ہے کہ مریم نواز ہی مے فیئر اپارٹمنٹس کی بینیفیشری ہیں، جس کی مالیت اربوں روپے ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ چونکہ مریم نواز کا کوئی ذرائع آمدن نہیں، لہٰذا ثابت ہوتا ہے کہ یہ رقم پاکستان سے چوری کر کے نواز شریف نے مریم نواز کے نام پر بیرون ملک منتقل کی۔ اپنے ایک اور پیغام میں عمران خان نے پاناما کی ایک لا فرم موساک فونیسکا کا خط شائع کیا اور کہا کہ مریم نواز ہی اس آف شور کمپنی کی مالک ہیں، جس کی ملکیت لندن کی جائیداد ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ دستاویزات شریف خاندان کے قطری خط سے ٹرسٹ ڈیڈ اور ٹرسٹ ڈیڈ سے کیلیبری فونڈ تک کے جھوٹ کو بے نقاب کرتا ہے۔ اپنے ایک اور ٹویٹ میں عمران خان نے ایک انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کی جانب سے اپنے خاندان کی جائیداد کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا گیا، کیونکہ انہوں نے کرپشن سے یہ پیسہ حاصل کیا تھا۔
PTI چیئرمین کے ان الزامات پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب کا کہنا تھا، ایسا لگتا ہے کہ عمران خان مریم نواز فوبیا میں مبتلا ہو گئے ہیں اور وہ مریم نواز کی سوشل میڈیا پر سرگرمیوں سے خوفزدہ بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ PTI سربراہ نے پرانے دستاویزات ٹویٹ کر دیے ہیں اور انہوں نے ان دستاویزات پر درج تاریخوں کا جائزہ ہی نہیں لیا۔ وزیر مملکت کا مزید کہنا تھا کہ واجد ضیاء پہلے ہی عدالت میں پیش ہو کر اپنی گواہی پیش کر چکے ہیں، تاہم آئندہ سماعت پر ان سے جرح کی جائے گی اور انہیں اندازہ نہیں کہ وہ اس دوران کس کا سامنا کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی جانب سے شائع کیے جانے والے دستاویزات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ ان دستاویزات کا JIT اور نیب نے پہلے ہی جائزہ لے لیا ہے اور پاکستانی قوم اس بارے میں سچ جانتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ JIT سربراہ واجد ضیاء پہلے ہی احتساب عدالت میں یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ JIT رپورٹ کی جلد نمبر 10 غیر متعلقہ ہے۔ مریم اورنگزیب کے رد عمل پر جواب دیتے ہوئے PTI کے سیکرٹری انفارمیشن فواد چودھری نے مریم نواز کو جھوٹا اور مریم اورنگزیب کو ان کی اسٹاف افسر قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عوام کافی عرصے سے شواہد کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر شریف خاندان اپنے دفاع میں کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کر سکے تو وہ اڈیالہ جیل بھیج دیے جائیں گے۔ آسما رانی قتل کیس کا ملزم شارجہ سے پاکستان منتقل کر دیا گیا۔ آسما رانی قتل کیس کے ملزم کو عرب امارات سے پاکستان منتقل کر دیا گیا۔ FIA نے مجاہد آفریدی کو خیبر پختونخوا پولیس کے حوالے کر دیا۔ 1-2 روز میں عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ بیرون ملک فرار ہونا بھی قاتل کے کام نہ آیا۔ کوہاٹ کی آسما رانی کو انصاف ملنے کی امید روشن ہو گئی۔ کوہاٹ میں میڈیکل کی طالبہ کے قاتل کو 1.5 ماہ بعد واپس وطن بلایا گیا۔ مجاہد آفریدی کو متحدہ عرب امارات سے انٹرپول کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ FIA حکام نے ضروری کاغذی کارروائی مکمل کر کے ملزم کو خیبر پختونخوا پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزم نے شادی سے انکار کرنے پر 27 جنوری کو آسما رانی کو قتل کر دیا تھا، جس کے بعد گرفتاری سے بچنے کے لیے UAE فرار ہو گیا۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے بھی کیس کا از خود نوٹس لیا تھا۔ بھارتی تعصب پر نئی دہلی سے پاکستانی سفارتکار کو واپس بلانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب TV کی یہ رپورٹ۔ بھارت کی جانب سے پاکستانی سفارتکار اور ان کے اہل خانہ کو دھمکی اور ہراساں کیے جانے پر اسلام آباد نے بھرپور احتجاج کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اگر ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ نہیں روکا گیا تو سفارتکار کو فیملی کے ہمراہ واپس بلا لیا جائے گا۔ سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن اور دہلی میں وزارت خارجہ امور کو آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ذرائع نے تفصیلات سے آگاہ کیا کہ پاکستانی سفارتکار اور ان کے اہل خانہ کو ہراساں کرنے کے واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث انہیں بھارت میں تعینات کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ ہراساں کیے جانے والے سفارتی عملے کے اہل خانہ مزید برداشت کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ اس ضمن میں انہوں نے بتایا کہ 3 روز قبل پاکستانی ڈپٹی ہائی کمشنر کے بچوں کو اسکول جاتے وقت راستے میں روکا اور انہیں ہراساں کیا گیا، جبکہ اس سے قبل ایک اور واقعے میں سینئر سفارتکار کو دہلی جاتے ہوئے ہراساں کیا گیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سفارتکاروں کی گاڑیوں کو مختلف ہیلے بہانوں سے روک کر تلاشی لی جاتی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے سفارتی عملے کو عوامی مقامات پر بد تہذیبی کا سامنا بھی ہے۔ مذکورہ واقعات کے بعد سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے پاکستانی سفارتی عملے کو ہراساں کرنے کے واقعے کی مذمت کی اور بھارت کی جانب سے اسے سفارتی آداب کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ نئی دہلی میں پاکستان ہائی کمیشن میں بھارتی عملے کو بھی انتظامی امور کی انجام دہی کے لیے آنے سے روک دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے اقتدار میں آتے ہی دونوں ممالک پاکستان اور بھارت کے مابین تعلقات میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر بلا اشتعال فائرنگ کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ 2003 میں جنگ بندی کے معاہدے کے باوجود بھارتی فوجیوں کی فائرنگ سے 87 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس ضمن میں اکتوبر 2016 میں وزیر اعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے پیش گوئی کی تھی کہ جب تک ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی اقتدار میں ہیں، پاک ہندوستان تعلقات میں بہتری کی امید بہت کم ہے، تاہم پاکستان خطے کے بہترین مفاد میں ہندوستان سے کشیدگی کا خاتمہ چاہتا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان تعلقات اس وقت مزید کشیدہ صورتحال اختیار کر گئے جب 18 ستمبر کو کشمیر کے اڑی فوجی کیمپ میں ہونے والے حملے کے بعد، جس میں 18 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے، ہندوستان نے اس کا الزام پاکستان پر لگاتے ہوئے اسے عالمی سطح پر تنہا کرنے کی سفارتی کوششوں کا آغاز کیا تھا، تاہم اسلام آباد نے اس الزام کو یکسر مسترد کر دیا تھا۔ بعد ازاں 29 ستمبر کو بھارت نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے کنٹرول لائن کے اطراف پاکستانی علاقے میں دہشت گردوں کے لانچ پیڈز پر سرجیکل اسٹرائیکس کیں، جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچ گئی۔ پاکستان نے ہندوستان کی جانب سے سرجیکل اسٹرائیکس کے دعوے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر کی خلاف ورزی کا واقعہ ہے، جس کے نتیجے میں اس کے 2 فوجی جاں بحق ہوئے۔ بعد ازاں یہ رپورٹس بھی سامنے آئی کہ پاکستانی فورسز کی جانب سے ایک ہندوستانی فوجی کو پکڑا بھی گیا ہے، جبکہ بھرپور جوابی کارروائی میں کئی انڈین فوجی ہلاک بھی ہوئے۔
ہندوستان کی جانب سے سرجیکل اسٹرائکس کا دعویٰ ایسے وقت میں سامنے آیا تھا جب کشمیر کی موجودہ صورتحال پر دونوں ملکوں کے تعلقات پہلے ہی کشیدہ تھے اور اس واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ رواں برس 8 جولائی کو حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کی انڈین فورسز کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد یاد رہے کہ رواں برس 8 جولائی کو حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کی انڈین فورسز کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد سے کشمیر میں صورتحال کشیدہ ہے اور پولیس سے جھڑپوں اور مظاہروں میں اب تک 100 سے زائد کشمیری ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ چھرے لگنے سے 150 سے زائد کشمیری بینائی سے محروم ہو چکے ہیں۔ ایلس ویلز کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کی علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ امریکہ نے پاکستان کو یقین دلایا ہے کہ وہ پاکستان کی علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے، جبکہ ملک میں بلوچ باغی گروپوں اور ریاست کو درپیش کسی بھی بغاوت کی مخالفت کرتا ہے۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ برائے جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا ایلس ویلز نے یقین دلایا کہ واشنگٹن کبھی بھی اسلام آباد کے خلاف افغان سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ واشنگٹن میں امریکہ کے انسٹیٹیوٹ آف پیس میں خطاب کرتے ہوئے ایلس ویلز نے زور دیا کہ پاکستان طالبان پر افغان حکومت کے ساتھ مفاہمت کے لیے دباؤ بڑھائے تاکہ عسکریت پسندوں کی جانب سے حملوں کو روکا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ امریکہ افغانستان میں ہیرا پھیری کی حمایت کرے گا تاکہ اسے پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کی علاقائی سالمیت کی حمایت کرتا ہے، جبکہ ملک میں بلوچ اکثریت پسندی کی مخالفت بھی کرتا ہے۔ امریکہ کی جانب سے بلوچستان پر زور دینا قابل ذکر ہے کیونکہ جس سوال کا جواب ایلس ویلز دے رہی تھیں اس میں بلوچستان یا پھر بلوچ عسکریت پسندی کا ذکر نہیں ہے۔ تاہم پاکستان کی سیکرٹری خارجہ نے امریکی حکام کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں میں یہ مسئلہ اٹھایا تھا۔ سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے بھارت پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ افغان سرزمین استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے صوبے بلوچستان میں مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ خیال رہے کہ تہمینہ جنجوعہ کے ساتھ امریکی وفد کی ہونے والی ملاقات میں ایلس ویلز بھی موجود تھیں۔ ایلس ویلز کا کہنا تھا کہ خطے میں کوئی بھی گروپ جو کسی بھی ملک کے لیے خطرہ ہے اس کی مخالفت ہونی چاہیے، لہٰذا امریکہ ایسے دہشت گرد گروپوں کی مخالفت کرتا ہے جو پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے گروپوں کی بھی مخالفت کرتا ہے جو افغانستان کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ امریکی حکام نے باور کرایا کہ تہمینہ جنجوعہ کی واشنگٹن میں اعلیٰ حکام سے ملاقاتوں سے قبل ہی امریکہ کے محکمہ انصاف کی جانب سے تحریک طالبان پاکستان کے کمانڈر ملا فضل اللہ سمیت 3 دہشت گردوں کی اطلاع دینے پر لاکھوں ڈالرز انعام مقرر کر دیا تھا۔ تاہم انہوں نے شکایت کی کہ امریکہ نے پاکستان کی جانب سے طالبان کے خلاف پائیدار اور فیصلہ کن کارروائی نہیں دیکھی۔ تاہم امریکہ ایسے اقدامات دیکھنا چاہتا ہے جو طالبان کو بہار کے موسم میں دہشت گرد کارروائیاں روکنے کے ساتھ ساتھ ان کے منصوبوں میں بھی مشکلات پیدا کریں۔ ایلس ویلز نے اعتراف کیا کہ پاکستان نے حال ہی میں مثبت اقدامات کیے ہیں، تاہم امریکہ کو یقین ہے کہ پاکستان طالبان کا رویہ تبدیل کرنے اور انہیں مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے بہت ہی اہم اور کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ پاکستان بھی افغانستان میں استحکام چاہتا ہے جسے امریکہ سنجیدگی سے لیتا ہے، لہٰذا اس ضمن میں واشنگٹن اور اسلام آباد کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ اپنے خدشات سے آگاہ کرنے کے لیے اہم ہیں۔ امریکی حکام نے خبردار کیا کہ وہ ممالک جو افغانستان تنازع کے حل کے خواہاں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ حاصل کرنے کے لیے پراکسی کو استعمال نہ کریں۔ ایلس ویلز نے کہا کہ دشمن کے دوست کو دوست سمجھتے ہوئے طالبان کو اپنی طاقت بناتے ہوئے افغانستان میں مفاہمت کے ذریعے امن حاصل کرنے کے لیے میز پر بات کرنے والے دن کو ملتوی کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو دیگر انتظامیہ کے مقابلے میں علیحدہ طریقے سے استوار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تمام امور پر بات چیت کرنے کے لیے امریکہ اپنے عسکری اور سویلین حکام کے ذریعے پاکستان سے رابطے کر رہا ہے۔ چین کا تاحیات صدر رہنے کے لیے شی جن پنگ کو درپیش رکاوٹ ختم ہو گئی۔ چین میں صدر کے عہدے کے لیے میعاد کو ختم کرنے سے متعلق قانون سازی کو بھاری اکثریت سے منظور کر لیا گیا ہے، جس کے بعد موجودہ صدر شی جن پنگ کے تاحیات صدر بننے کی راہ ہموار ہو گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق چین کی نیشنل پیپلز کانگریس نے صدارت کے عہدے کے لیے آئین میں درج مقررہ میعاد کی شک کو ختم کر دیا ہے، جس کے بعد کوئی بھی شخص تاحیات صدر رہ سکتا ہے۔ اس کے لیے 2964 اراکین میں سے صرف 2 نے ترمیم کی مخالفت کی، جبکہ 3 اراکین نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ ترمیم کے بعد موجودہ صدر شی جن پنگ تاحیات صدر رہ سکتے ہیں۔ پاکستان سپر لیگ کے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پشاور زلمی کو 6 وکٹوں سے شکست دے دی۔ دبئی میں کھیلے گئے PSL 3 کے میچ میں پشاور زلمی نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 157 رنز بنائے، جس کے جواب میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے مطلوبہ ہدف آخری 2 اوور میں 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ رکی ویسل اور کپتان ڈیرین سیمی نے اختتامی اوورز میں جارحانہ بلے بازی کا مظاہرہ کیا، جس کی بدولت وہ ٹیم کو بڑا ٹوٹل دینے میں کامیاب رہے۔ ویسل 29 گیندوں پر 31 جبکہ ڈیرین سیمی 19 گیندوں پر 36 رنز کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔ اور اب احوال شامل کریں گے موسم کا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔
ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv. Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.